الحمد لله الذي سبحت بحمده جميع الكائنات وخضعت لعظمته الأرض والسماوات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے حمد و تسبیح کرنے اور رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی فضیلت و ثواب۔ میرے مومن بھائیوں اور اللہ جل جلالہ کی تسبیح کرنے والوں، بلا شبہ اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح بڑی عظیم عبادت ہے، اس کے بے انتہا فضائل و برکات ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ لملائکتہ او لعبادہ سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی وہی کلمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے خاص بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ۔ تسبیح یا سبحان اللہ کہنے کا مطلب ہے اللہ کی عظمتوں کی بریائی بیان کرنا اور ان تمام چیزوں سے اس کو پاک سمجھنا جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں عام طور پر تسبیح کو ان کلمات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے کمالات پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ تسبیح کہیں حمد کے ساتھ جوڑ کر اور کہیں ذکر کے ساتھ جوڑ کر بیان کی گئی ہے، تو کبھی عظم و جلالت کے ساتھ۔ یقیناً ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ خدا عز و جل کا فرمان ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی پاکی بیان کرتی ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو تاریخ کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ چنانچہ عرش الہی کو اٹھانے والے اور دوسرے تمام فرشتوں کی تسبیح کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، یعنی وہ فرشتے اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ در حقیقت ساری کی ساری آسمانی مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یعنی اور جو فرشتے اللہ کے حضور میں ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور سست نہیں پڑتے۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد فرشتہ، ایک فرشتے کا نام ہے رعد، اور رعد فرشتہ اللہ کے خوف سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح پرندوں کی تسبیح اور ان کی سجدہ ریزی کو قرآن کریم نے
اس طرح بیان کیا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، یعنی اور وہ پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے رہتے ہیں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سب کو اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لوگوں کے اعمال کی پوری خبر ہے۔ اپنے خالق کی حمد و تسبیح کرنے والوں بلا شبہ تسبیح و تقدیس کی بڑی فضیلت اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام تسبیح الہی کے خوگر تھے اور حمد و ثنا کا اہتمام کرنے والے تھے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح اللہ کی پاکی بیان کی، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، یعنی تو پاک ہے، میں نے تیرے حضور توبہ کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و تسبیح کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، یعنی اور کسی قدر رات کے حصے میں اس کو سجدہ کیا کیجیے، یعنی نماز فرض پڑھا کیجیے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجیے، یعنی تہجد ادا کیا کریں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں خوب طویل سجدے کیا کرتے اور بکثرت یہ تسبیح پڑھا کرتے، سبحان اللہ رب العالمین، یعنی میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو تمام جہان کا رب ہے۔ بلا شبہ بندہ جب اپنے رب کے سامنے عبدیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے خالق کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ کی عزت و جلال کے سامنے اس کا دل جھک جاتا ہے اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا استحضار کر کے اس کی زبان تسبیح الہی میں مشغول رہتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے سبحان اللہ، اور اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے، بس اس بندے کا رنج و غم دور کر دیتا ہے، اس کے قلب کو اطمینان بخشتا ہے اور اس کے دل کو راحت و مسرت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق دے اور ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا خوب ذکر کریں، تیرا شکر ادا کریں اور تیری بہترین اور مقبول عبادت کرتے ہیں۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ اللہ رب العزت کی حمد و تسبیح کرنے والوں، یقیناً تسبیح کے فضائل بے شمار ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کی برکتیں لا تعداد ہیں، بس اللہ کے نزدیک تسبیح سب سے محبوب کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ تسبیح کی برکت سے ہمارا نام اعمال
نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت و مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ لم یأتی احد یوم القیامۃ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ یعنی جو بندہ صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہہ لے تو قیامت کے دن کسی بھی شخص کا لایا ہوا عمل اس کے عمل سے افضل نہیں ہوگا، بجز اس بندے کے جس نے اسی حمد و تسبیح کو اتنی ہی بار یا اس سے زیادہ بار کہا۔ تسبیح کی برکت سے دین و دنیا کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، دل کا رنج و غم دور ہوتا ہے اور شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یعنی اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ اس سے تنگ دل ہوتے ہیں، سو آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں یعنی نمازیں پڑھنے والوں میں رہیے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا اور تسبیح کرنا رضا الہی کا خصوصی ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ یعنی بس آپ ان باتوں پر صبر کیجیے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے رہیے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیجیے اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو آئیے ہم بھی اللہ کی پاکی بیان کریں اور اس کی تسبیح و تقدیس کریں۔ سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابه وسبحان اللہ عدد کل شیء وسبحان اللہ ملء کل شیء۔ یعنی اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے اس کی پوری مخلوق بھر، اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو آسمان اور زمینوں میں ہیں، اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے آسمان اور پوری زمین بھر، اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جن کو اس کی کتاب نے شمار کر رکھا ہے، اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اللہ ہی کے لیے تسبیح و پاکی ہے ہر چیز ہر ایک چیز کے برابر۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی تسبیح و تعظیم کی اور ذکر و شکر کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت و اطاعت پر ثابت قدم رکھ اور اپنی نعمتوں کی قدردانی اور حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور اس ذکر کی برکت سے ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللہم وفق رئیس الدولہ الشیخ محمد بن زاید ونفاقه وإخوان حکام الإمارات وولی عہد الأمین
وسدد خدا والدينا حاكمينا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لما تحبه وترضى. اللهم آمين على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.